السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج پھر ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں، اور آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے موت کی تیاری۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک زندگی دی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک زندگی دی ہے، اور یہ زندگی بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے، بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو کتنی زندگی دی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جب اللہ نے مجھے ایک زندگی دی ہے، مجھے پتا ہے دنیا میں جب بندہ آتا ہے، ہر انسان سے آپ پوچھو گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتا ہوگی، مگر کسی انسان کو اس کے موت کے بارے میں پتا نہیں ہوتی ہے۔ مگر موت اللہ کی ایک زبردست حقیقت ہے، ایک اٹل قانون ہے جو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ پورا میڈیکل سائنس آج لگا ہوا ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے کہ آخر موت کیا چیز ہے۔ وہ تو زندگی کو بھی نہیں جانتے، وہ موت کو بھی نہیں جانتے کہ کس طرح سے بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر سے وہ کیسے، روح کیا چیز ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ روح کیا ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، مگر میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے تو اللہ نے ایک موت دیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ دار الفنا ہے، آخرت جو ہے دار البقا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار البدل ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے چند لمحے کے لیے، چند وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم سب امتحان کے اندر ہیں، سب اپنا اپنا پیپر لکھ رہے ہیں۔ ہم سب سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی، ہماری موت آئے گی، اور ہمارا جو ہے حساب کتاب اللہ رب العزت لیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب کو جو ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور بہت تھوڑا وقت دیا ہے، اور کس کو کتنا وقت دیا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیو، موت ایک اللہ کا اٹل قانون ہے۔ دنیا کا سکندر بادشاہ ہو، چاہے ایک فقیر ہو، سب کو موت آنا ہے، سب کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ نے ایسا قانون بنایا، تم غریب ہو، تم امیر ہو، تم مڈل کلاس ہو، تم ہائی سوسائٹی کو ہو، تم چھوٹے ہو، تم بڑے ہو، تم جانور ہو، تم انسان ہو، ہر چیز کا اللہ نے حساب کتاب رکھا ہے، اور ہر چیز پہ اللہ نے موت کو طاری کیا ہے۔ خود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، مگر میرے نبی کا جو ہے آخری وقت کیسا تھا وہ تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور ملک الموت آ چکے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور اندر اجازت لی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول، ہم اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت ہے۔ السلام علیکم، سلام کیا، اس کے بعد اجازت لی۔ پہلے موقع پر، پہلا موقع ہے جب اسرائیل علیہ السلام کسی سے اجازت لے رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا، اللہ کے نبی، پہلا موقع ہے جب ہم کسی سے اجازت لے رہے ہیں، آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جب جس کو بلا لیتے ہیں، مگر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم اور تاجدار مدینہ اور تمام عالمین کے جو ہے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ اور پوچھ کے آؤ، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، اگر رکنا چاہیں تو اللہ کے رسول کو اجازت ہے۔ ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، بہت کم وقت ہے، اور اس کم وقت کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آخرت کے جو کوشچنز ہم سے پوچھے جائیں گے، 8 سوال جب ہم سے پوچھے جائیں گے، قبر کے اندر 3، 5 جو ہے پل صراط، اور آخرت کے اندر، ان سب کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ سے کہا ہے کہ اللہ جو ہے، کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھیں، آپ جانا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے کہا کہ اجازت لینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے۔ کس امت کا؟ جس امت نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد سنتوں کو چھوڑ دیا، جس امت نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جو ہے وہ زناکاری کے اڈے چالو کر دیے، جس امت نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جو ہے امانت کے اندر خیانت شروع کر دیا، جس امت نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کی سنتوں کو جو ہے پامال کر دیا، اس سنت کے بارے میں، اس نبی کے، اس جو ہے امتی کے بارے میں اللہ کے رسول اتنے فکر مند تھے کہ پہلے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا ہوگا، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ تو ایک فرشتہ وہیں رہا، جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے، پوچھ کے آئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔
کہ جبریل علیہ السلام پھر اللہ سے پوچھ کے آئے. اللہ پاک نے کہا کہ جا کے بتا دو کہ ان کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, جا کے آپ خوشخبری سنا دو. فرشتے آئے اور اللہ کے رسول کو خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ کے نبی, آپ کو جو ہے آپ کے جانے کے بعد اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہے, اب میری روح قبض کر لو, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, اب میری روح قبض کر لو. اور آخری الفاظ جاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت نماز مت چھوڑنا, اور اپنے ماتحتوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے جو ہے نیچے جو طبقے کے لوگ ہیں ان سے جو کام کرتے ہیں تمہارے انڈر میں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میرے بھائیوں, موت ایک قانون ہے اللہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ پاک نے موت کو طاری کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دنیا سے وصال ہوا. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبر کے اندر زندہ ہے, مگر موت ایک ایسا قانون ہے جو سب پر آنا ہے, جو سب پر آئے گا. سکندر جس نے دنیا پہ بادشاہت کری, سکندر دا گریٹ کا ٹائٹل حاصل کیا, اور صرف 32 سال کی عمر, 32 سال 10 ماہ اس کی عمر تھی, اور 32 سال کے اندر اس نے جو ہے آدھی دنیا کو فتح کر لیا. اور جب وہ فتح کر کے جا رہا تھا تو میرے دوستو بھائی بزرگوں, وہ نکل رہا تھا تو جو ہے پاکستان کا ایک علاقہ ہے, اور وہاں پر اس کو جو ہے ایک تیر لگا. اب اس کے بعد جو ہے وہ عراق کے اندر گیا, اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کے موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگا, وہ پچھتانے لگا. اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی میری ساری دولت لے لے, ساری سلطنت لے لے, ساری دولت لے لے, کیونکہ اتنا بڑا بادشاہ, اتنا اس نے پیسہ کمایا, ملکوں کو فتح کیا, اور کہہ رہا آج مجھ سے میرا کوئی سارا دولت لے لے, سارا پیسہ لے لے, مجھے تھوڑا سا وقت دے دے, میں اپنے گھر پہ مرنا چاہتا ہوں. اس کا گھر جو ہے اس کا گھر جو تھا وہ جو ہے اس کا گھر وہاں سے تھوڑا سا دور تھا, 1 مہینے کی مسافت تھی, اور وہاں سے اس کو جانا تھا. اس کے بعد ترکی تھی, اس کے بعد مقدونیہ اس کا گھر تھا, تو وہاں اس کو جانا تھا. اس نے کہا مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے, 1 مہینے کا سفر ہے. مگر میرے بھائیوں, جب موت آتی ہے تو ذرا سی بھی اللہ پاک مہلت نہیں دیتے ہیں, ذرا سی بھی اللہ پاک جو ہے وہ مہلت نہیں دیتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. ایک شخص سے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بات بتاتے تھے تو وہ لکھا کرتے تھے, کاتب تھے. تو وہ ایک مرتبہ لکھ رہے تھے, اللہ کے رسول نے کچھ بتایا تو لکھنے لگے, تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. کاتب تھے, وہ کاتب وحی تھے, تو وہ لکھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ میری باتوں کو لکھا کرتے تھے, آخر آج کل آپ نہیں لکھ رہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک خدشہ ہوا, میں نے سوچا کہ جس طرح سے ہم سب کبھی نہ کبھی کچھ بات اوپر نیچے کہہ دیتے ہیں, تو آپ سے بھی کچھ ایسی بات. تو اللہ کے رسول نے جو ہے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا, تم لکھا کرو, اکتب, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ نے جو ہے اپنا ایک قانون بنایا ہے, اللہ پاک نے ایک قانون بنایا ہے, اور اللہ پاک نے ایک ہم سب کو زندگی دی ہے. وہ زندگی, آپ یہ مانو موت کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر گئے جہاں پر بدبو آ رہی تھی اور گندی چیزیں پڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا تم سب کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہے, اس کی کوئی اوقات ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے. کہا اللہ کے رسول یہ تو گندی جگہ, اس کی کوئی اوقات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نظر میں بھی اس دنیا کی اوقات اس کوڑے کے کچرے کے ڈھیر سے بھی زیادہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ دار الفنا ہے, آخرت دار البقا ہے. دنیا دار العمل ہے, آخرت دار البدل ہے. دنیا تھوڑے سے دن کی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, ختم ہو جائے گی. ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہے. موت ایک اللہ کا اٹل قانون ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا, ہر ایک لے کے نہ کیا کیا حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک ہرس حبس کو چھوڑ میاں, مد دیس بدیس پھرے مارا. قزا کا اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینس شتر, کیا گونی سلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. میرے بھائیوں, یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. ایک چٹکی کے اندر اللہ سب کو ختم کر دیں گے. قیامت کا دن ہوگا, تمام چیزوں کو اللہ نے نابود کر دیں گے, ختم کر دیں گے. ہر چیز پر جو ہے موت ہے, ہر چیز پر موت ہے. اللہ وہ ذات ہے جو موت سے پاک ہے, اللہ ہر چیز سے پاک ہے. میرے دوستو بھائی بزرگ,
बुजुर्गों, थोड़ा सा वक्त अल्लाह ने हमको दिया है, हमको चाहिए कि हम अल्लाह की जो है हुक्मों पर चलें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलें और हम मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर लें। क्योंकि मौत जो है वो सहाबा इकराम की जिंदगी थी मेरे भाई, सहाबा अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो मौत की तैयारी करके चलते थे, उनको कोई डर नहीं होता था। यहां तक कि आप सोचो कि वो जंग के अंदर जाते थे, जंग के अंदर लोग कितने वहशत के अंदर होते हैं, कितने डर के अंदर होते हैं, मगर सहाबा इकराम को कोई डर नहीं होता था। वो हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी वैसे गुजारी थी तो मौत के लिए तैयार रहते थे। मौत उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छी चीज थी। वो समझते थे हमारी मौत आ जाएगी तो हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी। वो मौत जो है वो उनसे अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया हुआ करता था, इसलिए वो जंग के अंदर भी जाते थे। तो अरब के अंदर जो है वो शेर व शायरी बहुत ज्यादा होती थी, तो वो जंग के अंदर भी होते थे, तो उनको कोई डर, कोई वहशत, जो शेर शायरी इंसान करता है बिल्कुल, जब इंसान बिल्कुल काम डाउन होता है, बिल्कुल शांत मन से करता है। मगर जंग के अंदर आपने सुना कि कोई शेर शायरी कर रहा हो, मगर सहाबा इकराम जो है वो बिल्कुल मौत से डरते नहीं थे। वो जंग के अंदर होते थे और वो शेर शायरी करते थे कि सहाबा इकराम जंग के अंदर जा रहे हैं और जो है वो शेर शायरी करे, अनल्लज़ी संबतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिल करीहिल मंदरा उसी हिमी बी साइके लिसंदरा। ये सहाबा इकराम के अशआर लिखे हुए वो जंग के अंदर कहा करते थे, क्योंकि उनको मौत का कोई डर नहीं था मेरे भाइयों, उनको मौत का कोई डर नहीं था, इसीलिए क्योंकि वो मौत की तैयारी करके चलते थे। हम सबको भी चाहिए कि जब हम में से कोई नहीं जानता, आज हम सब अपने अपने कामों के अंदर लगे हैं, हर इंसान अपनी दुनिया के अंदर बिजी है, पूरा दुनिया का वक्त दे रहा है। एक बुजुर्ग का मकूला है, वो ये क्या करते थे कि तुम्हें जितना जहां पर रहना है उसकी उतनी तैयारी कर लो, तुम्हें जितना दुनिया में रहना है तुम उसकी दुनिया की तैयारी कर लो, जितना तुम्हें आखिरत में रहना है तुम आखिरत की तैयारी कर लो। मेरे भाइयों, अब हम खुद अंदाजा लगाएं दुनिया हमें कितना रहना है और आखिरत कितना रहना है। इमाम गजाली एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मिसाल दी है आखिरत की जिंदगी कितनी है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया को पूरे राई के दाने से भर दे। राई का दाना कितना छोटा सा होता है, पूरी दुनिया को राई के दाने से भर दे और 1000 साल में एक परिंदा आए और एक दाना लेकर जाए। मुमकिन है कि एक वक्त आएगा वो दाने खत्म हो जाएंगे, मगर आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, हमारी आंखें आज जो है ना, ये आंख जो हम सोचते हैं हमारी आंख खुली हुई है, ये आंख हमारी बंद है, ये आंख हमारी बंद है। जिनको आखिरत का यकीन हो जाता है, अल्लाह के ज़ात आली के फरमान, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें उनकी जिंदगी के अंदर आ जाती हैं, तो आखिरत अल्लाह उनके लिए खोल देते हैं। फिर उनको आखिरत नजर आती है, फिर दुनिया उनके लिए कुछ नहीं होता, वो दुनिया को भूल जाते हैं और आखिरत की तैयारी करते हैं। अल्लाह उनकी दुनिया भी बनाते हैं, आखिरत भी बनाते हैं। और जब तक हमारी फरमाया कि कई बार हम लोग जो है ये आंखों से देखते हैं, ये आंखें हमारी बंद होती है, जब हमारी मौत आती है तब अल्लाह पाक हमारी आंख खोलते हैं, तब हम देखते हैं, तब पछताते हैं। हाय अफसोस, हाय अफसोस। इंसान जाएगा, पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा अल्लाह के सामने। कहा है कि अफसोस के मारे इंसान यहां से लेके यहां तक हाथ चबा जाएगा, खुद इंसान अपने को अफसोस के मारे कि अल्लाह मुझे एक बार सिर्फ भेज दीजिए, मैं जाके दुनिया के अंदर जो है वो फिर से मेहनत करूंगा, पलक झपकने के बराबर आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह पाक कहेंगे अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। मेरे भाइयों, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, अपना पेपर स्टार्ट होता है और जो पेपर एंड होता है, पेपर खत्म होने के बाद कोई वक्त दोबारा नहीं दिया जाता है। तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है। अल्लाह पाक मुझे भी और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।